نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد لك الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ایک غیر مقلد کی ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت تیزی سے عام ہے، جس کی اس کی ویڈیو تقریباً آدھے گھنٹے کے آس پاس ہے، لیکن میرے ایک احباب نے 3 منٹ کی ویڈیو میرے پاس سینڈ کی۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ کیوں رفع الیدین نہیں کیا؟ رفع الیدین میرے کوئی بت رکھے ہوئے ہیں جو میں رفع الیدین کروں؟ کہتے ہیں بت رکھے ہوتے تھے مکہ کے اندر، بت بغل میں اتنا ہی بت آئے گا نا، یہ بت رکھ لیا میں نے بغل میں نے رفع الیدین کیا، بت گرا ہے؟ بت گرا ہے؟ نہیں گرا۔ سنی جو رفع الیدین کرتا ہے نا، بت پھر گرتا ہے۔ سینڈ کرنے کے بعد اس نے جو نیچے لکھا کہ حضرت اس ویڈیو کو دیکھیں، اہل حدیث عالم کو دیکھنے کے بعد میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ یا اللہ، ایسے جاہل لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جنہیں نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، عجیم الجثہ کثیر اللحیہ، ان کے پیٹ العلوم بہت بڑے ہیں، ان کا داڑھا دیکھیے، ایک ہاتھ سے داڑھا اور ایک ہاتھ سے ناڑا، تو استنجا کرنے جاتے ہوں گے تو لوٹا کون سنبھالتا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے خادم انجام دیتے ہوں گے۔ خیر، ان صاحب نے کہا کہ دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے بغلوں میں بت رکھنے والی روایت۔ مجتہد مطلق صاحب، ابھی آپ جاہل ہیں اور اجہال الکائنات ہیں، جہل مرکب ہیں۔ کبھی آپ ہمارے پاس آ جاؤ، جب آپ پر ضربہ یا ضربوں کی گردان ہوگی نا، جب آپ کو پتہ چلے گا علم کہتے کسی۔ آپ نے 2-4 کتابیں اردو کے پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو مجتہد سمجھ رکھے ہیں، سنیوں پر لان تان کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ پیٹ العلوم بڑا رکھنے کے بعد آپ کا جو جبل اللحم گوشت کا پہاڑ بڑا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علامہ بن گئے ہو، علامہ فہم، آپ بہت بڑے پاجامہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ آپ کسی سنی عالم سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ اور یہ عبارت کہ بغلوں میں بت رکھنے والے، آپ کہہ رہے ہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ کے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، ذرا الکنز المدفون اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 91 پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہوتا تو یہ ہے نا کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہو کہ آپ کو عربی آتی نہیں، اردو تو پڑھتے ہو، اور وہ الکنز المدفون عربی میں کتاب ہے، تو آپ کو عبارتیں کہاں سے سمجھ میں آئیں؟ آپ کے صرف دعوے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اور رہی بات، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک رکعت میں بت گر گیا تو پھر رکوع میں جاتے وقت دوسری تیسری میں رکوع کا رفع الیدین کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو آپ اتنے بڑے مجہول مطلق ہیں، مدرک پھر رکوع آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ ضروری ہے کہ ایک ساتھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں کوئی نہیں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بعد میں دوسری میں تیسری میں کوئی نہ کوئی تو آ جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا ایک منافق ہو جو شروع میں نہ آتا ہو، بعد میں بغلوں میں بت رکھ کر آتا ہو، جس کو مدرک پھر رکوع کہا جاتا ہے۔ اس نے رکوع میں نماز کو پا لیا، تم جیسے منافق ہو تو اس کے لیے حکم دی، اس لیے بار بار رفع الیدین کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اور اول نمبر تو یہ کہ ہم اس عبارت کو پیش ہی نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ یہ حدیث شریف میں نہیں ہے، موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جو صافی ہیں وہ خود رفع الیدین کرتے تھے، لیکن وہ انہوں نے خود اس چیز کو لکھا کہ جو منافق تھے، کفار تھے، وہ بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے، اور حضور اقدس نور مجسم صفی امت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے رفع الیدین کا حکم دیا گیا تاکہ جب وہ رفع الیدین کریں تو ان کا بت نیچے گر کے ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو آپ نے قیاس کیا ہے، جاہل انسان اہل نظر کے ہاں 3 طریقے کے ہی استدلال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک جزیے کی بنیاد پر استدلال کر لیا، اتنے بڑے تو آپ جاہل ہیں، کل پر استدلال کیے ہیں۔ اہل نظر کے ہاں یا تو کل سے جز پر استدلال کیا جائے گا، یا اکثر جزیات سے کل پر، یا پھر ایک جز سے دوسرے جز پر استدلال کیا جاتا ہے۔ آپ اتنے بڑے بیوقوف ہیں
کہ ایک جزیے کی بنیاد پر کوئی پر استدلال کر رہے ہیں. اتنے بڑے تو آپ مجہول مطلق ہیں. آپ نے تخصص فی الفقہ کبھی پڑھا یا نہیں پڑھا ہے کہ فتویٰ دینے بیٹھ گئے جاہل. ہمارے پاس رفع الیدین نہ کرنے کی صحیح مسلم سے حدیث موجود ہے کہ بتکے ہوئے گھوڑوں کی طرح دم مت ہلاؤ مت اٹھاؤ. یہ حدیث عبداللہ ابن کبیہ سے روایت موجود ہے. خرج علینا ایک میں صلی اللہ ما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دونوں حدیث موجود ہے. ایک تو سلام کے تعلق سے, ایک رفع الیدین کے تعلق سے. اور اس پر تو قرآن کی آیت ہے, لیکن ہم سارے کچھ جمع کر کے رکھے ہیں مناظرے کے لیے. تم جیسے جوہلا کو سوشل میڈیا پر ہم دلیل نہیں دیتے ہیں, اور جو آپ نے دو چار چوڑا چماروں کو چھوڑ رکھا ہے سوشل میڈیا پر, آپ کی ویڈیو لے کے اڑ رہے ہیں فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر وغیرہ پر. کبھی ان کو کہو کہ مناظرہ کریں. یہ ایڈیو 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کر ویڈیو بنا دینا یہ کافی نہیں ہے. کبھی آؤ سامنے, پھر ہم تم کو بتاتے ہیں کہ کون سی کتاب میں موجود ہے. جا کر کے امام جلال الدین سیوطی الصافی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکنز المدفون پڑھ لیجیے. صفحہ نمبر 91 100 میں 9 پڑھ لیجیے ایک بار. اس کے بعد پھر اپنی حماقت دکھانا. اور بقیہ رہے کہ سیو کے گھر سے آیا, فلانے سے آیا, وہ جاہل تو پیش کر سکتے ہو کہ سیو نے یہ روایت سیو کی کس کتاب میں ذرا بتا دو. یا پھر امام جلال الدین سیوطی کو بولو شیعہ ہیں, جبکہ وہ اپنے دور کے مجدد ہیں, 500 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں, جن کو آپ بھی مجدد مانتے ہیں اور بھی ہم بھی مانتے ہیں. تو ایک مجدد کی بات ہے یہ.